کاش کہ ہم کتاب اللہ کو اپنی زندگی اور اپنے شب و روز میں خضر راہ بنا لیں، اور یہ کتاب سراپا ہدایت ہے، سراپا نور ہے، اجالوں کی نقیب ہے یہ کتاب۔ جہاں کتاب اللہ کے ساتھ وابستہ ہونے کا حکم نامہ دیا، وہاں اہل بیت کی محبت کا سبق بھی سکھایا۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے حاجت کہی، حضور نے حاجت پوری کر دی، لیکن میں نے ایک منظر دیکھا کہ حضور نے جس چادر کی بکل کی تھی وہ چادر اطراف سے جنبش میں ہے، جس طرح اندر کوئی ہو۔ تو مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا حضور اس چادر کے اندر کیا ہے؟ فکاشفہ، تو حضور نے چادر کھول دی۔ کہتے ہیں جب چادر کھولی تو میں نے دیکھا ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہیں، ایک پہلو سے امام حسین لپٹے ہیں۔ کہا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے مالک اس سے بھی پیار کر۔ تو ان کی محبت کا درس دیا۔ فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ سے پیار کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، اور میرے سے پیار کرو میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ اعظم کی قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے، کیا کمال کہہ گئے، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ فرمایا مجھ سے پیار کرو میں تمہارے رب کا محبوب ہوں۔ اور تیسری بات پھر میرے حضور نے فرمائی وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو کہ وہ میرے اہل بیت ہیں، اور اس کی ترغیب دی اور اس کے لیے تحریص دلائی۔ بلکہ حضور نے ان کے فضائل بیان فرمائے، مناقب بیان کیے، ان کی عظمتوں کو بیان کیا۔ لوگوں کے سامنے ایسے اعمال ہیں حضور کے جس سے اہل بیت کی محبت دل میں پیدا ہوتی۔ منبر پہ بیٹھے ہیں میرے حضور، امام حسن اور امام حسین آ رہے ہیں، حجرہ فاطمہ سے نکلے، چھوٹے بچے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی سنبھلتے ہیں، حضور ان کے لیے خطبہ چھوڑ کے لینے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ آقا کریم تشریف لائے تو حضور کا مبارک نواسہ حضور کے ساتھ تھا، شہزادہ ساتھ تھا۔ نماز کا وقت ہوا، اقامت ہوئی، حضور نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، تو جب سجدے میں گئے تو حضور نے سجدہ اتنا طویل کر دیا کہ صحابہ کو لگا جیسے اللہ کا امر آ گیا ہے، یعنی حضور علیہ السلام وصال کر گئے، یا پھر حضور پر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ سجدہ طول پکڑتا جا رہا ہے۔ حضرت شداد بن حاد کہتے ہیں کہ میں بھی نماز میں تھا، خیر میں نے سجدے سے سر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ شہزادہ حضور کی پشت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ خیر نماز ختم ہوئی تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو سمجھے تھے شاید اللہ کا امر آ گیا یا وحی کا نزول ہو رہا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری پشت پہ بیٹھا تھا۔ ان کی دل جوئی کے لیے حضور سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ میں ایک جملہ یہاں کہنا چاہوں گا، یہ لکھا گیا نا کتابوں میں کہ نبی کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ کہنے والوں نے کہا، لکھنے والوں نے لکھا، اس پہ عقیدے بنے۔ میں بات نہیں کرتا کہ کون تھا، کس نے لکھا، جس نے بھی لکھا اور انہوں نے باتیں کی کہ نبی کے خیال سے نماز ٹوٹتی ہے، میں ایک ہی بات پوچھتا ہوں، میرے رسول کے خیال میں کون تھا کہ سجدے کو طول دے رہے تھے؟ اور مجھے فتویٰ دو کہ رسول اللہ کی نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ صاحب اگر نبی کے خیال میں امتی ہو تو نبی کی نماز نہیں ٹوٹتی، تو امتی کے خیال میں نبی ہو تو پھر امتی کی نماز کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ باقی رہی بات خیال کی، آؤ بخاری اٹھاؤ۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون سے صحابی ہیں جن کی بخشش کا اعلان، توبہ کا اعلان اللہ نے قرآن میں کیا؟ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں اصلیو قریبا منہ، جب میں کھڑا ہوتا حضور کے قریب ترین کھڑا ہوتا۔ کیوں قریب کھڑا ہوتا؟ فَأُسَارِكُهُ النَّظْرَ، اس لیے کہ نماز بھی پڑھتا رہتا، چوری چوری حضور کی دید بھی کرتا رہتا، نماز بھی ہوتی رہتی، رخ مصطفیٰ کی دید بھی ہوتی رہتی۔ حضور نے سجدہ لمبا کر دیا حسین کے لیے اور منبر چھوڑ دیا، پھر حسین نے بھی اس کی لاج نبھائی نہ کربلا۔ قبیلہ بنو عمر بن عوف کی صلح کروانے کے لیے حضور تشریف لے گئے۔
تو واپس آتے آتے دیر ہو گئی، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ آئے نماز پڑھانے کے لیے۔ تو جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، اتنے دیر میں حضور بھی تشریف لے آئے۔ جب حضور تشریف لے آئے تو پیچھے آ کے کھڑے ہونے لگے۔ صحابہ نے دیکھا کہ حضور آگے ہیں، انہوں نے پیچھے سے لے کر کے مصلی تک راستہ خالی کر دیا۔ آج تو لوگ خیال سے نماز توڑتے ہیں نا، کیسی بدبخت بولیاں بولی گئیں، وہ کاغذ پھٹ جائیں، جل جائیں، جہاں یہ لکھا ہے کہ گدھے گھوڑے اور بیل کے خیال سے نماز نہیں ٹوٹتی، نبی کے خیال سے نماز ٹوٹتی ہے۔ مجھے پوچھو، یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے اندر راستے چھوڑ دیے، استقبال کیا، اور رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھتے تھے، لا یلتفت یمینا ولا یسارا، دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے، تو وہ اپنے دھیان میں نماز پڑھا رہے تھے اور حضور آ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور صحابہ سمجھتے تھے کہ صدیق اکبر انہماک میں ہیں، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کی پشتوں پہ دوسرے ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ جب یوں ماجرا ہوا تو حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے کہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہو گیا، تو آپ نے جو ہے وہ گوشہ چشم سے پیچھے دیکھا تو حضور کھڑے تھے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے مصلی سے پیچھے سرکنا شروع کیا، تو حضور نے اشارے سے کہا کہ تم کھڑے رہو، پڑھاؤ نماز۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے اللہ کی بڑائی بولی، اللہ اکبر کہا، گویا حضور کا شکریہ ادا کیا، اور پھر پیچھے آگے حضور مصلی پہ آ گئے۔ نماز پڑھی گئی، سلام پھرا، حضور نے کہا، ابو بکر جب میں نے تجھے کہا تھا کھڑے رہو تو تم پھر پیچھے کیوں آ گئے؟ تو سنو حضرت ابو بکر نے کیا کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہا حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی جرأت کب ہوئی کہ رسول اللہ کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے؟ ما کانا لابن ابی قحافہ ان یؤم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو قحافہ کے بیٹے کی جرأت کیسے ہوئی کہ رسول کریم کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے؟ اب حالت نماز میں بھی ادب کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اور آپ جانتے ہیں صحابہ تو بات کرتے تھے تو پہلے بولتے تھے، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہو، میرا باپ بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہو۔ تو یہ ان کا انداز محبت ہے، اور یہ بھی کبھی بھی قضا نہیں ہوتا تھا۔ جانتے ہیں آپ جب غار ثور میں حضور علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر پہنچے تو حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ حضور باہر ٹھہرے، میں دیکھوں کہ اندر کوئی موذی شے تو نہیں ہے، اور گئے تو دیکھا سوراخ تھے، اپنا امامہ پھاڑ کے جگہ جگہ اڑس دیا، ایک یا دو سوراخ بچ گئے تو وہاں اپنی ایڑیاں ڈال دی، اور پھر کہا جان عالم اندر تشریف لائیے۔ تو حضور جب تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق کی ران پہ حضور نے سر انور رکھا اور حضور محو استراحت ہو گئے، اور سانپ نیچے سے سارے سوراخ بند پاتا ہے، اور جہاں انسانی گوشت دیکھا تو اس نے ڈنگ لگانا شروع کیا، ایک سانپ اور دوسرا پہاڑی سانپ، اس نے جب ڈنگ لگایا نا تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی ٹانگ کو جنبش نہیں ہونے دی، اس ڈر سے کہ کہیں حضور بیدار نہ ہو جائے۔ ساری توجہ ادھر رہی کہ میری ٹانگ کو جنبش نہ آئے اور حضور بیدار نہ ہو جائیں، توجہ ادھر لگی رہی، زہر سرایت کیا تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو ڈلے اور حضور کے رخسار پہ گرے۔ حضور بیدار ہو گئے اور کہا، مالکا یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا؟ تو یہ ہنگامی حالات تھے۔ آپ کی ہمسائیگی میں شیخ الحدیث بستا ہو، بہت بڑا عالم بستا ہو، آپ کے گھر میں اچانک چور آ گھسے تو اس کو پکارنا ہو تو اسے کیا جس طرح وہ نقیب محفل پکارتا اس طرح پکاریں گے، حضرت علامہ مفتی قبلہ صاحب ہمارے گھر چور آ گئے؟ بلکہ آپ سارے ادب کے الفاظ حذف کر دیں گے۔ کیوں حذف کریں گے؟ کہ ہنگامی حالات ہیں، اور جب حالات ہنگامی ہوں تو اس وقت مختصر انداز کے اندر جو ہے وہ بات کی جاتی ہے۔ اب جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پاؤں پر سانپ ڈنگ پہ ڈنگ لگا رہا ہے، ہنگامی حالات تھے، حضور نے فرمایا، مالا کا یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا؟ تو فوراً کہتے لو دیکھ تو سانپ نے ڈس لیا، سانپ نے ڈس لیا۔ لیکن زمانے نے ایسی محبت کہیں نہیں دیکھی ہوگی جو حضور کے غلاموں نے کی ہے۔ تو اس مشکل وقت بھی ادب کا طریقہ نہیں چھوڑا، وہ اسلوب محبت نہیں چھوڑا۔ عرض کی، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ لو دیکھ تو، حضور میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہو، میرا باپ بھی آپ کے قدموں پہ نچھاور ہو، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو ان حالات کے اندر بھی تقاضۂ ادب نہیں چھوڑا۔ تو یہ ان کا ادب تھا، ان کا انداز محبت تھا حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ تو حضور علیہ السلام کے حوالے سے ہمارا شیوہ ادب وہی ہونا چاہیے جو اصحاب رسول کا شیوہ ادب تھا۔ زکوٰۃ اسلام کا جو معاشی سسٹم ہے اس کی بہتری کی ضمانت ہے۔ سارے لوگ امیر ہو جائیں، سارے غریب ہو جائیں، یہ اللہ کی حکمت نہیں ہے۔ کچھ غریب کچھ امیر، تاکہ نظم زندگی چلتا رہے۔
لیکن نظام زکوٰۃ اگر اچھی طرح سے قائم ہو جائے تو پھر غربت امارت تو اپنی جگہ پہ موجود رہیں گی، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ایک طرف امیر کا بگڑا ہوا بچہ گولڈن سیب کا ایک کونا کاٹ کے دوسرا حصہ کتے کے آگے پھینک رہا ہوگا، اور دوسری جانب بیوہ کا یتیم بچہ ہسپتال میں آخری سسکیاں لیتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوگا امی میرا جوس پینتے بڑا دل کرتا ہے، لیکن ماں اس کو کہہ رہی ہوگی نہیں بیٹا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، اور وہ آخری خواہش پوری کیے بغیر دم توڑ دے گا۔ اگر نظام زکوٰۃ ہم قائم کر دیتے ہیں تو پھر معاشرے کے اندر محرومیاں ختم ہو جائیں گی، اور یہ اسلام کا دیا ہوا نظام ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اسلام میں دولت مندی کی نفی نہیں ہے، لیکن دولت قارون سے روکا گیا ہے، دولت عثمان کی ترغیب دی گئی ہے۔ 3 نیتوں کے ساتھ رزق کمانا اور رزق بھی حلال ہو مشروع ہے۔ پہلی نیت اپنے آپ کو سوال سے بچانا، تو مجھے مانگنا نہ پڑ جائے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑ جائے۔ دوسری نیت اپنے بچوں کی کفالت کرنے کی نیت۔ تیسری نیت معاشرے کے اپاہج، کمزور یا جن کا کوئی کمانے والا نہیں ان کی مدد کرنے کی نیت۔ ان 3 نیتوں سے حلال کمایا تو شریعت میں محمود ہے، اور سچا تاجر کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن نیتیں یہ 3 ہوں اور رزق بھی حلال ہو۔ اگر نیتیں یہی ہیں لیکن رزق حلال نہیں ہے، ڈاکہ اس لیے کیا کہ غریب بچیوں کی شادی کر دوں، تو نیت اچھی ہے لیکن عمل اچھا نہیں ہے۔ اچھا رزق بالکل حلال ہے لیکن نیت ان تینوں کے ساتھ ایک یہ بھی آ گئی میں معاشرے میں نمایاں ہو جاؤں، میں رشتہ داروں میں اوپر چلا جاؤں، میں جو ہے وہ میرا ٹور ٹپا ہو، تو یہ مقاصد اگر آ گئے تو رزق حلال بھی اس کے لیے محمود نہیں رہے گا۔ بدقسمتی ہے کہ ہر سال سیلاب آتا ہے تو لاکھوں لوگوں کے گھر بہہ جاتے ہیں۔ 67 سال سے سیلاب کی گزرگاہیں وہی ہیں، اس کے باوجود ابھی تک سیلاب تباہیاں مچاتا ہے۔ یہاں گزرگاہیں گہری کی جا سکتی تھی، سب سے زیادہ جرمنی میں بارشیں ہوتی ہیں تو وہاں 50-50 فٹ گہرے جو ہیں وہ دریا ہیں، اور جتنا پانی ہو وہ کھینچ کے سمندر میں لے جاتے ہیں۔ تو یہاں دریا زمین کے برابر کیوں ہیں؟ ان کو بھی گہرا ہونا چاہیے تھا، اور کروڑوں روپے کے فنڈز موجود ہیں، لیکن اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے منہ کے اندر سونے کا چمچ لے کے پیدا ہونے والوں کو کیا پتا کہ غریب کا جب گھروندہ گرتا ہے تو اس پہ کیا بیتتی ہے۔ وہ ماں جس نے پائی پائی جوڑ کے کمیٹیاں ڈال ڈال کے لوگوں کے گھروں کے برتن مانج مانج کے بیٹی کا جہیز بنایا ہوتا ہے، جب پانی کا ریلا بیٹی کا جہیز بہا کے لے جاتا ہے تو اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، مجھے ایک بات یاد آتی ہے۔ ایک شخص کی جوان بیٹی فوت ہو گئی اور میں ان کے گھر فاتحہ کے لیے گیا، تو وہ خاتون بھی کہہ رہی تھی اور اس کا شوہر بھی کہہ رہا تھا جوان بیٹی کے فوت ہونے کا دکھ اس کا اظہار ہو رہا تھا، اور ساتھ انہوں نے جو بات کی اس سے آپ معاشرے کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں کہہ رہی تھی بیٹی چلی گئی، میری بڑی لاڈلی بیٹی تھی، بہت کچھ اس نے کہا، اور پھر آخر میں کہا چلو اللہ بہتر ہی کرتا ہے، اس کا جو جہیز بنایا تھا چلو چھوٹی کے کام آ جائے گا۔ تو مجھے بتائیں کہ یہ ہے معاشرے کی محرومیاں۔ جب وہ ڈور ڈنگر جو 5-5 سال سے پال کے جوان کیے ہوتے ہیں اور بوڑھے باپ کی آرزو ہوتی ہے ان کو بیچ کر کے ہم بیٹی کی شادی کر دیں گے، جب پانی میں بہہ جاتے ہیں تو اس کیفیت کو وہ نہیں جان سکتے جو ایوانوں میں بیٹھے ہیں۔ سکھیے دی گل سکھیا سن کے اتنا خوش نہ ہوندا، دکھیے دی گل دکھیا سن کے ہنجو پر پر ہوندا۔
تو میاں صاحب فرماتے ہیں اصل یہ دکھیا ہی جان سکتا ہے کہ کیفیت کیا ہوتی ہے. کاش کہ ہمارے آیان اقتدار کو یہ توفیق نصیب ہو کہ پشتوں کے لیے جو اربوں روپے پڑے ہیں اس سے جو ہے وہ بند باندھے جائیں، اور جو ہے وہ پانی کی آبی گزرگاہیں جو ہیں ان کو گہرا کیا جائے، اور ہر سال یہ ظلم اور یہ زیادتی نہ ہو. آفتیں تو آتی ہیں، تمام ممالک میں آتی ہیں، لیکن اس طرح کے نقصان نہیں ہوتے. یہ ہماری ناحکمتی کا نتیجہ ہے. پھر اشک شوئی کے لیے ہم جو ہیں وہ انہیں کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی وعدوں تک جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہوتا. الصلاة